پہنچ گئی بات ہے بھائی؟ پہنچ گئی نا؟ تو اب دیکھو، اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، 40 دقیقے تو ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں پھر واپس دین و شریعت کی طرف جاؤں جو آیتیں میں نے شروع میں پڑھی ہے، ٹھیک؟ لیکن علی تک جانے کے لیے راستے تو ہے، بھائی کہیں سے بھی جاؤ ہر راستہ علی تک لے جائے گا، کہیں سے بھی جاؤ خلوص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ کہیں سے بھی جاؤ، امامت سے جاؤ، خلافت سے جاؤ، تصوف سے جاؤ، کہیں سے بھی جاؤ، جاؤ گے علی تک، ٹھیک ہے نا؟ اللہ محمد علی، ٹھیک ہے نا؟ میں چلا گیا، میں گیا، پہنچ گیا، اب میں واپس نہیں جا رہا ہوں، اس لیے کہ اگر میں ریورس گیا تو گھنٹے سے اوپر بات چلی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو عبادت وقت کے اعتبار سے والعصر ان الانسان لفی خسر، عبادت وقت کے اعتبار سے ہے نا، وقت ہر عبادت کا اپنا ایک الگ وقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ بھائی صبح کی نماز 2 رکعت صبح کے وقت میں پڑھنی ہے، اگر تم صبح کی نماز 2 رکعت شام میں پڑھ دو گے تو قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ ظہرین، ظہر اور عصر، وہ اگر ظہرین کی نماز مغربین کے ٹائم پہ پڑھ دو قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اچھا مغربین رات کی نماز سے سورج غروب ہونے کے بعد اگر ظہرین میں پڑھ دو دن کی نمازوں کے ساتھ قبول ہوگی؟ تو عبادت وقت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ظہرین مغربین کی تو سمجھتے ہیں نا، ظہر اور عصر کو ملا کے کہا ظہرین، مغرب اور عشاء کو ملا کے کہا مغربین، ٹھیک ہے نا؟ مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں ظہر اور مغرب کی ملا کے کہوں ظہرین؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن کی نماز ہے، ایک رات کی، دونوں کا مزاج الگ ہے۔ اچھا اجازت دو کہ میں عشاء اور عصر کو ملا کے کہہ دوں مغرب ہے؟ نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن کی نماز ہے، ایک رات کی، دونوں کا مزاج الگ ہے نا؟ تو ہم نے ظہر اور عصر کو ملا کے کیا دونوں دن کی نمازیں، دونوں کا مزاج ایک ہے، دونوں دن کی ہے نا، تو دونوں کو ملا کے کہا ظہر عصر کو ظہرین، ٹھیک؟ مغرب عشاء رات کی نمازیں ہیں، دونوں رات کی ہیں، دونوں کو ملا کے کہا مغربین، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بین وہاں لگتا ہے جہاں مزاج ایک ہو۔ انی تارکن فیکم الثقلین، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں ثقلین، 2 برابر کی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بین کہاں لگتا ہے جہاں پہ مزاج ایک ہو۔ اب سمجھ میں آیا کیا حسن اور حسین کو ملا کے کہا حسنین؟ پہنچ گئی بات، بس زیادہ زیادہ تو سماعت نہیں ہے۔ عالم جدید کا یتیم الفاوا، میرے حبیب ہم نے تجھے یتیم پایا تو تجھے اپنی آغوش میں لے لیا، ٹھیک ہے نا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور میرے حبیب ہم نے تجھے گمنام پایا، فَهَدَىٰ، تو لوگوں کی ہدایت کا بھی تیری طرف ہو گئی بات۔ اور اس کے بعد کہتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، حبیب ہم نے تجھے مفلس پایا تو دولت عطا کی، ہو گیا نا؟ یہ یہاں تک آ گئے، بس مجھے راستہ مل گیا، ٹھیک ہے؟ ہم نے تجھے یتیم پایا تو تیری پرورش کی، کروائی ابو طالب سے، ہم نے تجھے مفلس پایا تو تجھے دولت عطا کی، دلوائی خدیجہ سے۔ پہنچ گئے پیچھے والے، پہنچ گئی بات، بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا۔ پروردگار کہتا ہے آیات میں کہ ہم نے تجھے یتیم پایا تو تیری پرورش کی، کروائی کس سے؟ ابو طالب سے۔ پھر کہتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، درمیان کی آیت میں نے چھوڑ دی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے تجھے مفلس پایا تو تجھے دولت عطا کی، دلوائی کس سے؟ خدیجہ سے۔ تو یتیمی میں پرورش کرنے والا ابو طالب اور مفلسی میں دولت دینے والی خدیجہ، دونوں کا احسان ہو گیا میرے نبی پر یا نہیں؟ تھوڑا سا والیوم تیز کروا دے، تیز کر دے، اس کو ذرا بوسٹ دے دے تاکہ مجھے طاقت زیادہ نہ لگنی پڑے، مجھے ذرا سا کمزوری محسوس ہوئی ہے، تھوڑا سا بوسٹ دے دے، ہاں تھوڑا سا، ٹھیک ہے نا؟ پیچھے والے بات آوازیں پہنچ رہی ہے میرے محترم سامعین، بس میں پہنچ گیا اس مقام تک، ٹھیک؟ کہنے لگا ہم نے یتیمی میں پرورش کی، میرے نبی ہم نے یتیم میں تیری پرورش کی، کروائی کس سے؟ ابو طالب سے۔
کہتا ہے مفلسی میں تجھے دولت کی دلوائی کیسے؟ خدیجہ سے. ٹھیک، تو یتیمی میں پرورش کرنے والا ابو طالب، مفلسی میں دولت دینے والے خدیجہ. دونوں کا احسان ہو گیا یا نہیں؟ ہو گیا نا. تو مالک احسان تو ہو گیا، ابو طالب کا بھی احسان میرے محمد پر، اور خدیجہ کا بھی احسان میرے محمد پر. اور مالک تو کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. تو مالک کا بدلہ کیا دے گا؟ کیا گھبراؤ مت، خدیجہ کی بیٹی کو فدیہ کا باغ دوں گا، ابو طالب کے بیٹے کو امامت کے تاج دوں گا. مت گھبرا اور گھبرا. خدیجہ کی بیٹی کو فدق کا باغ دوں گا. دیکھو اب وقت نہیں ہے. وَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُم مِّنَ الْكِبْرِ. یہ جو شہزادی نے دربار میں خطبہ دیا ہے نا، یہ اس کی باتیں، میں مذہب تک نہیں آیا، وقت نہیں ہے ورنہ تمہیں سنا دیتا. کبھی پھر اس خدمت کو انجام دینے کے لیے آیا تو مجھے یاد دلا دینا، میں خطبہ فدق کے حوالے سے بھی کچھ باتیں عرض کروں گا. ابھی تو میں بات کو روک رہا ہوں. ٹھیک، تو خدیجہ کی بیٹی کو فدق کا باغ دوں گا اور ابو طالب کے بیٹے کو ولایت کا تاج دوں گا. کس کا تاج دوں گا؟ ہاں، تو یہ ولایت، مولایت، ولی کہو مولا کہو، بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ علی کی ولایت، علی کی مولایت کا اعلان کس میدان میں ہوا میرے دوستوں بزرگوں؟ میدان کون سا تھا بیٹا؟ غدیر کا میدان تھا. پیچھے والی بھیا یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ علی کی مولایت کا اعلان غدیر کے میدان میں ہوا. ٹھیک کہہ رہے ہیں نا بچے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ غدیر ہمارے نصاب کا پہلا کورس ہے. مجھے چیلنج نہ کرنا ورنہ پھر آیتیں سنا دوں گا. ٹھیک ہے نا. اب تو میں لے آیا. تو اب بچوں نے مجھے بھی پتا ہے لیکن بچوں کو بھی یاد ہے کہ مولا علی کی ولایت کا اعلان کہاں ہوا؟ میدان غدیر میں. بیٹا تم بتاؤ کہاں ہوا؟ سب سے چھوٹا کھڑے ہو کے بتاؤ، کھڑے ہو کے بتاؤ، کھڑے ہو جاؤ. میدان غدیر میں. اور زور سے بتاؤ. اور کے بعد میدان غدیر بچے نے کہا. ٹھیک، اب میں بچے نے کہا تو بچے کو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور بچے کے وسیلے سے بڑے سنے، اس لیے کہ ہم وسیلے کے ماننے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بیٹا اب یاد رکھنا کہ غدیر کا میدان تھا، خالق کا فرمان تھا، نزول قرآن تھا، جبرائیل درمیان تھا اور شیطان پریشان تھا. میں نے مولانا سے بھی میں نے پوچھ لیا کہ شیطان پریشان تھا یا نہیں؟ کہا بالکل پریشان تھا علی کی ولایت سے. تو بیٹا کیا یاد کرایا میں نے آج صبح؟ غدیر کا میدان تھا، خالق کا فرمان تھا، نزول قرآن تھا، جبرائیل درمیان تھا، اور کون پریشان تھا میرے دوستوں بزرگوں؟ ہاں بس. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے خوش کرنے کے لیے خطابتی جملہ کہہ دیا کہ شیطان پریشان تھا. خطابتی جملہ ہے مولانا، خطابتی جملہ تو ہے نا. اور آدمی کو یعنی علمی طور پہ بھی خطابی طور پہ بھی تیاری کر کے ممبر پہ آنا چاہیے. ایسے ہی ہے نا. تو خطابتی جملہ تو ہے لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ جب میں کوئی بات کہوں نا، خطابتی جملہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے استدلال ضرور ہوگا، یا کوئی آیت ہوگی یا کوئی روایت ہوگی. یہ ذہن میں رکھنا کہ خطابتی جملہ صحیح، لیکن اگر کوئی جملہ کہو تو اس کے پیچھے رسول کی روایت ہوگی یا قرآن کی آیت ہوگی. ٹھیک ہے نا.
تو غدیر کا میدان تھا، خالق کا فرمان تھا، نزول قرآن تھا، جبریل درمیان تھا، شیطان. ٹھیک ہے نا؟ اب سنو کون پریشان تھا بھیا؟ ٹھیک ہے، جب مولا علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو آیت آئی. علی کی ولایت کے بعد آیت آئی سب کے ذہنوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.